अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर 25 साल प्रैक्टिस में मैंने मायाज़म पर बहुत काम किया और आज की ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि जो मेरे आम लोग हैं, मेडिकल से रिलेटेड लोग तो शायद ये बात जानते हों जो इस वीडियो में मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे आम व्यूअर्स हैं, अगर उनको इस बात का पता चल जाए तो वो अपने सर्कल में इस बात को फैलाएंगे और मर्दाना कमजोरी, हार्मोन्स की कमी, जरासीम की कमी, जरासीम की जो हरकत ना करना है या एजोस्पर्मिया के केसेस, इनमें वाज़े कमी आ जाएगी। क्योंकि हमें पता नहीं होता, बाज़ ऐसी चीज़ें हम डेली अपने रूटीन या जवानी में वो इस्तेमाल करते रहते हैं कि जिसकी वजह से हमें जब शादी के बाद पता चलता है कि हमारे जरसूमें कमज़ोर हैं, हमारे हार्मोन लेवल्स डाउन हैं, हमारी बच्चे पैदा करने की अहलियत कम है, तो उस वक्त हमारे पैरों तले ज़मीन सिरक जाती है। और इस वीडियो में बिलखसूस मैं आपको एक मायाज़म के बारे में बताऊंगा कि जो हमने ओलिगोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, इन तमाम केसेस में कदर मुश्तरक देखी है। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि उस मायाज़म में वो कौन से ऐसे अलामात होते हैं कि जिसकी वजह से वो बेचारे फिर कन्वेंशनल मेडिसिन में एक मखसूस ग्रुप है कि जिसका इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके डायरेक्ट इफेक्ट उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मर्दाना तौलीदी निज़ाम पर पड़ जाते हैं। और जब उस पर पड़ जाते हैं तो वो बेचारे कभी बाप नहीं बन सकते। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, गोनेडोटॉक्सिन्स, ये अगर आप एज़ोस्पर्मिया के काजेशन में देखें तो उधर भी आपको नजर आएगा। ओलिगोस्पर्मिया के आप कॉजेशन में देखें तो उसमें भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो एस्टिनोस्पर्मिया है उसमें भी आपको नजर आएगा। लॉस ऑफ लिबिडो है उसमें भी आपको ये वजह नजर आएगी। और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर डाउन हो रहे हैं तो उसमें भी ये वजह आपको नजर आएगी। गोनेडोटॉक्सिन्स सिर्फ मेडिसिन नहीं है, इसमें अल्कोहल भी आता है, नशे भी आते हैं, शराब भी आता है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा। आज मैं आपको स्पेसिफिकली साइकोसिस मियाज़म जो है, साइकोसिस मियाज़म के मरीजों में एक चीज़ होती है कि वो बहुत वहमी, वसवसे से भरपूर लोग होते हैं। वो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं। छोटी सी बात उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आप साइकोसिस मरीज को देखें तो वो आपके इलाज पर भी एतबार करने को तैयार नहीं होगा, यानी शकी सा होता है, टेंशन में होता है, बहुत परेशानियों में घिरा होता है। तो फिर ये बेचारे क्या करते हैं, ये जाते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, जो हमने क्लिनिकली देखा है कि फिर वो हमें बताते हैं कि 6 साल, फिर 8 साल, फिर 10 साल हमने ये इलाज किया साइकेट्री से और वो हमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिया करते थे। तो जब हमें हिस्ट्री से ये मालूम होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक एंटी डिप्रेसेंट खाई हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें जो रिसर्च और रिव्यू पेपर्स इस पर कई आ चुके हैं कि एंटी डिप्रेसेंट किस तरह मर्दाना ताकत को ख़त्म करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी गिराता है। ये मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा जहां से मैं आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन उर्दू में दे रहा हूँ।
اس میں ہم پہلے سلائیڈ پر جاتے ہیں اور پہلے سمجھتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے کیا ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ وہ ادویات ہوتی ہیں کہ جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں، فوبیاز میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، اور اس کے کئی سارے گروپس ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان اینٹی ڈپریسنٹ سے مردانہ جو زرخیزی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو انہوں نے اس ریویو پیپر میں یہی بتایا ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بھی افیکٹ کرتا ہے، میل فرٹیلیٹی ہارمون جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، ایل ایچ جو ہارمونز ہیں اور فولیکیولر سٹیمولیٹنگ ہارمونز ہیں یہ مردوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور اگر یہ اینٹی ڈپریسنٹ عورتیں لیتی ہیں تو ان کے بھی انڈے کی پیدائش، بناوٹ یا انڈے کی ترسیل یا ان کی زرخیزی ان کو بھی بری طرح یہ متاثر کرتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ہے، وہ تو انہوں نے لکھنا ہی ہے، لیکن اگر بہت پرولانگ عرصے تک یہ استعمال کر لی جائیں تو یہ اس کو کافی بری طرح افیکٹ کرتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات جو ہیں یہ سپرم کاؤنٹ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو پھر 2019 کی ایک ریویو پیپر ہے اور اس میں یہی بات بتائی ہے کہ SSRIs یہ گروپ ہے اینٹی ڈپریسنٹ کا، کہ اس میں سیمن پیرامیٹرز پر جو ریسرچ ہوا تو اس میں 2015 کی ایک سٹڈی کا ریفرنس انہوں نے دیا کہ سپرم کی کنسنٹریشن پر اس SSRIs کی کافی زیادہ ایفیکٹ پڑا، سپرم ڈیکریز بھی ہوئے، ان کا کاؤنٹ بھی کم ہوا اور ان کی اس میں بھی کمی آئی، اس کے ہیلتھ میں، یعنی وائبلٹی ہے یا ان کی مورفولوجی ہے، اس کی موومنٹ ہے، یا سپرم کی جو ہیڈ مڈ پیس ہے اور ٹیل ہے اس میں بھی اس وجہ سے کافی فرق آیا کہ یہ جو ہمارا اینٹی ڈپریسنٹ ہم لیتے ہیں تو اس میں جو مارفولوجی ہے یعنی سپرم کی جو موومنٹ ہے جو بہت مسٹ ہوتی ہے ایک ہیلدی سپرم کے لیے، وہ بری طرح اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ایون ڈی این اے فریگمنٹیشن تک اس میں فرق آ سکتا ہے، جیسے آپ اگلے پوائنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ میں انکریز سپرم ڈی این اے فریگمنٹیشن یعنی ڈیمیج، یہ ڈی این اے کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو اگر ڈی این اے ڈیمیج ہو گیا تو اول تو سپرم اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس سے بچہ پیدا ہو جائے، اگر ہو بھی جائے تو بچہ ایب نارمل ہوگا۔ اور آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا اینٹی ڈپریسنٹ سے وہ بھی ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی ہوشیاری آنے میں تکلیف، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل 2005 کی ایک سٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لینے سے ان مردوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ بھی ان کے بعض گروپ سے بہت زیادہ آتا ہے اور لاس آف لیبیڈو ان لوگوں میں کافی زیادہ آ جاتا ہے۔ ویورز، ان تمام سلائیڈز کے دکھانے کا مقصد کچھ یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ہمارا مقصد ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، نو، ہم نے اپنے ویورز کو وہ پہچان دینی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم ایک طرف اپنی ڈپریشن انزائٹی کے لیے کوئی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لے رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے جو تولیدی نظام ہے مردانہ اور عورتوں میں بھی، کیونکہ جو دو ہارمونز ہیں ایل ایچ اور ایف ایس ایچ جو ہیں اس کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، تو جب مردوں میں کرتا ہے تو سیم عورتوں میں بھی یہ مسئلے آئیں گے اور ان میں بھی انفرٹیلیٹی آئے گی۔ ویورز، جتنے بھی ہم نے سپرم کاؤنٹ کے ایزوسپرمیا، اسٹینوسپرمیا، اولیگیوسپرمیا کے کیسز دیکھے ہیں، یا پس سیلز کا مسئلہ آ رہا ہے یا مورفولوجی کا آ رہا ہے، تو اس میں سائیکوسس میازم کو اگر آپ ٹریٹ کر لیں، اپنے کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جا کر میازم اگر آپ کا معلوم ہو سکے تو اس کو ٹریٹ کر دیں، اس کے بعد علاج نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میڈیسنز ہیں، مارفولوجی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی ساری میڈیسنز ہیں، فار ایگزامپل ایکس ریز ہے، کوبالٹم نائٹ ہے، ایگنس کاسٹ ہے، سیلینیم ہے، لائکوپوڈیم ہے، نیفرلوٹیم ہے، ڈامیانا ہے، ایوینا سٹائبا ہے، یعنی ایک واسٹ رینج ہے ہمارے پاس۔
وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن روٹ کاز معلوم ہونے چاہیے، ایزوسپرمیا کے یا استینوسپرمیا کے یا اولیگوسپرمیا کے۔ اگر آپ کو روٹ کاز معلوم ہو جائے تو پھر اس کا علاج بہت جلد ممکن ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک ویورز کے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔